الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ صبر سے متعلق بیان چل رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم قرآن کی کسی ایک آیت کا انتخاب یعنی ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، پھر اس سے متعلقہ آیات اور پھر ان سے تعلق رکھنے والی وضاحتی احادیث کریمہ بھی ساتھ ملا کر آپ کی خدمت میں تفسیر و تشریح کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور ان سے جو اہم نکات نکلتے ہیں ان پہ غور و تفکر کر کے اپنا محاسبہ کر کے اپنے عمل کو، اپنے کردار کو، اپنی سوچ اور افکار کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ابھی صبر کا موضوع چل رہا تھا، اس پر کافی تفصیلی کلام آپ کافی عرصے سے کئی دنوں سے سن رہے ہیں۔ مزید تھوڑا سا انشاءاللہ یہ کلام کریں گے، اس کے بعد ہم ایک اور کسی نئے موضوع کا انتخاب کریں گے۔ اس پر حدیث پاک ذکر کر رہے تھے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مرد اور عورت کی جان، اولاد اور مال پر متواتر مصیبتیں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہاں پر یہ میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ جو ہمارا موضوع چل رہا ہے چونکہ اس سے متعلق ہی یہ احادیث کریمہ ہے، تو کچھ چیزیں خود بخود اس میں مذکور ہوتی ہیں جو بظاہر آپ کو نظر نہیں آئیں گے، لیکن وہ یہاں ہیں۔ مثلا جیسے سرکار نے فرمایا کہ مومن مرد اور عورت کی جان، اولاد اور مال پر متواتر مصیبتیں آتی رہتی ہیں، اور اس میں کے بعد یہ عبارت محذوف ہے، سمجھ لیں، یا مقصود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے کہ پھر وہ ان پر صبر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ گویا کہ دیکھیں، امتحان سے پہلے جس طریقے سے یہ ہونہاری نظر آتی ہے کہ امتحان سے پہلے ہی پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے، آدھے گھنٹے پہلے، بعض اوقات تو ایک دن پہلے پیپر آؤٹ ہو جاتے ہیں، ہر جگہ نہیں ہوتے اور ہر مضمون کے نہیں ہوتے، لیکن بہرحال ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی گویا کہ ایک امتحان کا پرچہ آؤٹ کر دیا ہے۔ یہاں پر امتحان کا پرچہ پہلے آؤٹ کر دیں، جو ہمارے دنیاوی امتحانات ہیں تو یہ حرام اور گناہ اور دھوکہ ہے، فریب ہے، امانت میں خیانت ہے، لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کوئی اخروی انعامات کا پرچہ آؤٹ کر دیتے ہیں، اس کے جو آزمائشیں ہیں جن پہ پورا اتر کے ہم ان انعامات کو حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ معاذ اللہ کوئی امانت میں خیانت نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے لیے کام کو آسان کر دینا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انعام کا ذکر نہ فرماتا، ہمیں یہ نہ بتاتا کہ بروز قیامت تم سے کس قسم کے سوالات کیے جائیں گے، اور ہمیں ایک آزمائش میں ڈال دیا جاتا کہ خود سوچو، خود اچھے عمل اختیار کرو، اچھائی برائی کی خود تمیز پیدا کرو اور پھر اپنے اللہ کو راضی کرو، تو کس قدر مشکل تھا کہ ہم کیسے فیصلہ کرتے کون سی چیز اللہ کو پسند ہے، کون سی ناپسند ہے، کس سے آخرت میں درجات بلند ہوں گے، کس سے کم ہوں گے، اور کون سی چیز جہنم میں لے کے جائے گی، کون سی جنت میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ پتہ چل گیا۔ یہ پیپر ہے، اس کو اس انداز سے حل کرو گے تو 100% نمبر پاؤ گے، اور بروز قیامت اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ اب وہ بڑا ہی نکما اسٹوڈنٹ ہوگا کہ جس کو امتحان سے 30-40 سال پہلے پیپر دے دیا جائے اور کہا جائے کہ 40 سال بعد یہ پیپر آئے گا، اس کو ابھی سے اس کی تیاری کر لو، اور وہ پھر بھی تیاری نہ کر کے فیل ہو جائے تو بے وقوفی کی بات ہے۔ تو ہم میں سے کسی کی عمر ابھی باقی ہوگی کہ 10 سال، کسی کی 20 سال، کسی کی 30 سال، کسی کی 40 سال۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 1500 سال پہلے ہمیں یہ چیزیں دے دی ہیں، چنانچہ ہمیں سمجھا دیا گیا کہ تم پر پے در پہ مصیبتیں آئیں گی، تمہاری جان میں، تمہاری اولاد میں اور مال پر۔ تو جان میں مصیبتیں آنا، یہ مطلب اس طرح اس کے کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا آپ کو کوئی مارے پیٹے، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ بیمار ہو جائیں، یہ بھی جان کے لیے ہوتا ہے کہ یعنی جان کو نقصان ہوتا ہے اس سے، اگرچہ چاہے مرے نہیں آدمی لیکن یہ جان کے نقصان میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے قریبی کوئی فوت ہو جائے، یہ جان کا نقصان ہوتا ہے۔ تو جو بھی آپ کے جس کا تعلق آپ کے جسم سے ہو، آپ کی روح سے ہو، یا آپ سے تعلق رکھنے والے زندہ انسانوں کے ساتھ ہو،
وہ سب اس جان کے اندر آئے گا کہ جو ان کو تکلیفیں آزمائشیں آئیں اس پر اگر ہم صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، یعنی اپنی زبان کو، اپنے قلب کو ہر قسم کے شکوے سے روکیں، انتقامی کارروائیوں سے روکیں، اللہ تعالیٰ سے بغاوت سے روکیں، اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جانے سے روک لیں، خوش دلی کے ساتھ، فرحت قلب کے ساتھ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ گویا کہ ہم نے جان پر آنے والی مصیبتوں پر صبر کر لیا۔ اور جب صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت لے رہے ہیں اس بات کی، کیونکہ آپ کا کسی بات کی خبر دینا یہ سمجھ لیں اس چیز کے حصول کی ایک ضمانت ہے، بشرطے کہ اس کے تقاضے کے مطابق آپ اور میں عمل بھی کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ہمیں سمجھا دیا کہ مصیبتیں آئیں گی، اب اگر تم اس پہ صبر کرو گے تو تمہارے تمام گناہوں کی بخشش کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ گویا کہ اس میں ضمانت پوشیدہ ہے، یہ وعدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایسا ضرور ہوگا کہ ہمارا نام اعمال گناہوں سے پاک و صاف ہوگا۔ ایسے ہی پھر اولاد کے اندر بعض اوقات اولاد ہوتی ہی نہیں ہے، کئی سال گزر جاتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی اولاد ہوتی ہی نہیں ہے، وہ بے اولاد ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، یہ اولاد کا ایک غم ہوتا ہے۔ پھر بعض اوقات بچے پیدا ہو جاتے ہیں، اپاہج ہو جاتے ہیں، یا ایب نارمل بچے پیدا ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کو چھین لیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جلد اولاد فوت ہو جاتی ہے، یا بعض اوقات تو جوان بچے بھی، جیسے یہ بم بلاسٹ ہوا لاہور میں تو کئی بچے جوان تھے وہ بھی فوت ہوئے ہیں اس میں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کے ذریعے بھی مختلف صورتوں میں انسان کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ کمال انسانی یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہ کر اپنے آپ کو صبر کے کڑوے گھونٹ پلاتا رہے۔ بظاہر اس میں بڑی کڑواہٹ ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپریشن کے بعد پیٹ بھی کٹتا ہے، سینہ چیر دیا جاتا ہے، ٹانکوں سے اذیت بھی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن ایک بڑی مصیبت سے انسان نجات پا جاتا ہے۔ انجیکشن لگتا ہے تو سوئی کی تکلیف تو بہت ہوتی ہے، اگر کوئی اناڑی ہو تو، ماہر ہو تو ہلکی سی ہوتی ہے، لیکن ہم اس تکلیف کو اس لیے برداشت کر لیتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں صحت کا تھوڑا بہت یقین حاصل ہوتا ہے، اگرچہ یقین نہیں ہوتا، وہ گمان ہوتا ہے کہ وہ گمان ہے کہ صحت حاصل ہو جائے گی، لیکن پھر بھی ہم اس کو برداشت کر لیتے ہیں۔ اور جہاں پر یقین ہو کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ 100% شیورٹی کے ساتھ ہمیں حاصل ہوگا، اس میں کوئی گمان کی بات نہیں ہے، یہ یقین ہے۔ یقین ایک قلبی کیفیت کا نام ہے کہ جو ہمیں حاصل ہو جائے تو اس کی جانب مخالف 0% ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اب آپ نے حدیث سنی، اگر آپ کو اس کا اوپر یقین ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ 100% یہ سمجھتے ہیں کہ میں صبر کروں گا تو یہ نام ملے گا۔ اور اگر کوئی کہے کہ کیا یہ حدیث ہو سکتا ہے تمہیں نہ ملے یہ انعام، اور آپ کہیں کہ نہیں بالکل نہیں ہو سکتا، جب میرے نبی نے فرمایا تو میں کیسے کہہ دوں کہ نہیں ملے گا، یہ گویا کہ اب 0%، تو اس کو یقین کہتے ہیں۔ یہی وجہ جب انجیکشن وغیرہ یا گولی ہم کھاتے ہیں تو ہمیں یقین نہیں ہوتا، گمان ہوتا ہے، یعنی 75-25% کا ریشو ہوتا ہے۔ کوئی اچھا ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے جو بہت ہی اپنے فن کا ماہر ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں مجھے علاج ہو جائے گا، تھوڑا تھوڑا امید بڑھ جاتی ہے، لیکن کبھی کبھار بڑے بڑے ماہر ڈاکٹرز بھی علاج کرتے ہیں، نہیں ہو پاتے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر کامل یقین حاصل ہے اور ہونا چاہیے۔ ضرور اگر کوئی اپنے اولاد کے سلسلے میں اپنے آپ کو ہر قسم کی آزمائش سے روکے، یعنی آزمائش سے مراد اللہ کی طرف سے آزمائش آئے، اپنے آپ کو بے صبری کی آزمائش، یہ بھی ایک ہے کہ بے صبری پیدا ہوتی ہے قلب کے اندر، جوان اولاد چھن جاتی ہے، بعض اوقات بچے دیر میں پیدا ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو بچپن میں ہی وفات دے دیتا ہے۔ تو جس ماں نے ایک عرصہ دراز تک سسکتے ہوئے تڑپتے ہوئے زندگی گزاری، اب ایک امید کی کرن نظر آئی اور پھر وہ بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ اس کو واپس لے لیتا ہے، یقیناً اس بہن کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جتنی بھی دنیا میں مائیں ہیں، انسانوں میں ہوں، جنات میں ہوں، جانوروں میں، پرندوں میں ہوں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت حاصل کیے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان تمام کی رحمت سے زیادہ ہے۔ تو آپ سوچئے جب اپنی سگی ماں اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزمائش میں کیسے مبتلا کر رہا ہے؟ تو یقیناً پھر اس کی طرف سے ظلم نہیں ہے بلکہ ایک حکمت ہے، ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم یہاں سے بالکل پاک و صاف اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں، کوئی گندگی نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو، بالکل صاف ستھرے پہنچیں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں ایسی آزمائشیں دیتا ہے اور اسی کے کرم سے ہم صبر کرتے ہیں۔ یہ بھی میں انشاءاللہ اس پہ کلام کروں گا
کہ بعض لوگ صبر کو بھی اپنا کمال سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر صبر کی توفیق دیتا ہے اور پھر نام اعمال گناہوں سے پاک و صاف ہوگا۔ تیسرا، مال پر فرمایا متواتر مصیبتیں آتی رہتی ہیں، کبھی مال حاصل نہیں ہوتا، کبھی حاصل ہو جاتا ہے تو چھن جاتا ہے، کبھی چوری ہو جاتے ہیں، ڈاکہ پڑ جاتا ہے، یا کوئی تکلیف گھر میں آ گئی تو وہ مال تیزی کے ساتھ اس میں خرچ ہو جاتا ہے، کیسز وغیرہ ہو جاتے ہیں، صحت خراب ہو جاتی ہے تو مال اس میں لگتا چلا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سارے معاملات میں ہمارا مال خرچ ہو جاتا ہے۔ تو اس پہ بھی ہمیں ذرا غور و تفکر کرنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، ان پر بھی صبر و تحمل کرنا ہوگا۔ اور تو اس کا انعام اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان فرمایا کہ جو صبر کرتا رہے گا اس کے نام اعمال سے گناہ جھڑتے رہیں گے، ختم ہوتے رہیں گے، حتیٰ کہ وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بڑی بات ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ان سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، یا حج انسان کرے اور حج مقبول ہو جائے تو میدان عرفات اور مزدلفہ کے قیام سے معاف ہو جاتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہو کہ وہ بغیر کسی سبب کے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح حدیثوں میں جو بعض اوقات گناہوں کی معافی کا، بلکہ اکثر اوقات جو گناہوں کی معافی کا اعلان ہوتا ہے اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ نہیں ہوتے۔ تو اگر ہم صبر کریں گے تو انشاءاللہ گناہ بخشے جائیں گے۔ تو پہلی بات تو صبر۔ دوسرا بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ وہ صبر اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے، یاد رکھیں، ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، میں نے اس پہ تھوڑا سا اشارہ پہلے بھی کیا تھا، جیسے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عبادت کر رہے تھے تو آسمان پہ ایک نور نظر آیا اور اس میں سے آواز آئی کہ اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں، میں تیری اس عبادت اور ریاضت سے اتنا خوش ہو گیا ہوں کہ اب میں نے تجھ پر اپنی عبادت کو معاف کر دیا۔ ایک روایت میں نے نماز کو معاف کر دیا۔ تو آپ نے فوراً سوچا کہ نماز تو میرے نانا جان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی معاف نہیں ہوئی، تو مجھ پر کیسے ہوگی؟ تو آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، تو وہ جو نور تھا آسمان پہ وہ دھوئیں میں اور کالے رنگ میں بدل کر زمین پر آ گرا۔ دیکھا تو وہ شیطان تھا۔ تو شیطان نے کہا کہ عبد القادر، آج آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا۔ تو آپ نے جواب دیا کہ نہیں، میرے علم نے نہیں، فقط اللہ کے فضل نے مجھے بچایا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہے کمال ہمارے بزرگوں کا کہ اگر وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں اپنی چاہے کوشش کا دخل ہو، اپنی محنت کا دخل ہو، لیکن وہ اس کو ذاتی کمال قرار نہیں دیتے بلکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہی قرار دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ ایک تو بے صبری بہت زیادہ کرتے ہیں، کبھی کبھار کوئی تیر مار لیا اور کسی مصیبت پہ صبر کر لیا تو اس کو ہر ایک کے سامنے گاتے ہیں، پھر سناتے ہیں تاکہ دو جملے یہاں سے تعریف کے یہاں سے مل جائیں، یہاں سے مل جائیں، یہاں سے مل جائیں، اور اس کو اپنا ذاتی کمال قرار دیتے ہیں۔ اور جی ہمارا تو یہ نقصان ہوا، یہ نقصان ہوا، یہ نقصان ہوا، لیکن الحمدللہ ہم صبر کر رہے ہیں۔ مجال جو ہماری زبان پہ کبھی کوئی شکوہ آیا ہو تو اس طریقے سے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ایسا کہے آپ اس پہ بدگمانی شروع کر دیں، اپنے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ایسا کرتے ہیں تو کیا خدا نخواستہ یہ تو نہیں کہ ہم اس کو ذاتی کمال قرار دے رہے ہوں۔ تو یہ اپنے ذاتی محاسبے کے لیے میں بات کہہ رہا ہوں، نہ کہ دوسروں کی گفتگو سن کر ان کے محاسبے کی آپ کو دعوت دے رہا ہوں۔ ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، کیونکہ شیطان جب یہ دیکھتا ہے کہ وہ انسان کو بے صبری کی طرف مائل نہ کر سکا تو وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کے صبر کا ثواب ضائع کیا جائے۔ وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر اس کے عجب و خود پسندی پیدا کرتا ہے۔ انسان خود شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے بعد وہ سوچتا ہے میں نے کتنا بڑا کمال کیا، دیکھو اتنا بڑا نقصان ہوا لیکن میری زبان پہ شکوہ نہیں آیا۔ اس طرح اپنے آپ کو پسند کرنا شروع کر دینا، اس طرح پھر اس کو ظاہر کرنا لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ سن کر کہیں کہ واہ یار بڑے تعجب کی بات ہے، اتنا بڑا آپ کا نقصان ہوا اور آپ تو بڑے صبر کے پہاڑ ہیں۔ خصوصاً خواتین، جیسے کوئی جوان بچہ مر گیا، اب عورت رو نہیں رہی ہے، صبر کے الفاظ کہہ رہی ہے تو عورتیں پھر شروع ہو جاتی ہیں بھئی بڑی صبر والی ماں ہے، ایسی تو ہم نے آج تک نہیں دیکھی ہے، دیکھو جوان بیٹا مر گیا لیکن کیسا صبر کر رہی ہے۔ تو یوں شیطان پھر انسان کے دل میں تعریف کو پسند کرنے کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے اور اس کو یقین دلاتا ہے کہ تیرا اپنا بڑا ذاتی کمال ہے، دیکھ اللہ نے تو آزمائش میں ڈالا تھا لیکن تو نے بڑا کمال کیا کہ زبان سے کوئی شکوہ نہ نکلنے دیا۔ تو گویا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ بھی شیطان ڈال سکتا ہے دل میں
کہ دیکھا اللہ تعالیٰ نے تجھے زیر کرنے کی کوشش کی، لیکن تو نے کتنا با کمال ہے کہ تو نے اللہ کی اس آزمائش کے مقابلے میں اپنے آپ کو بلند رکھا۔ تو یوں مطلب تکبر، غرور، عجب و خود پسندی، اس ہر چیز کو ذاتی کمال قرار دینے کی کوشش اس قسم کے امور میں مبتلا کر سکتا ہے۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے، اور اگر کوئی اس پر ہم صبر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ کا ہی کمال ہوتا ہے، اللہ کی طرف ہی منسوب کرنا چاہیے۔ ہاں، عیب کی نسبت اللہ کی طرف کرنا غلط ہے، لہذا اگر ہم سے بے صبری کا اظہار ہو جائے، بغاوت پیدا ہو جائے، دل میں شکوے بیدار ہو جائیں، تو یہ نہ کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں مبتلا کیا ہے، بلکہ اس کو اپنی شامت اعمال تصور کیا جائے، اور ہم یہ کہیں اور یہ سوچیں کہ یہ میری غلطی ہے، اللہ نے مجھے ایک آزمائش دی تھی، اس پہ صبر کی توفیق بھی اللہ نے یقیناً میرے لیے رکھی تھی، لیکن میں اس سے کم حق فائدہ حاصل نہ کر سکا اور شکوے میں اس کو ضائع کر دیا۔ تو برے کام کی نسبت اپنی طرف، اچھے کام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کریں گے تو ثواب کامل حاصل ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس کا بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے آپ نے بہت سے امور میں صبر فرمایا، آپ کے ساتھ بھی بے شمار آزمائشیں آتی رہی ہیں۔ جیسے کہ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین میں مال غنیمت تقسیم فرماتے ہوئے بعض لوگوں کو ترجیح دی۔ یہ پہلے بھی روایتیں گزر چکی ہے، میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ بعض اوقات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص مصلحت کے تحت کسی کو زیادہ دے دیا کرتے تھے، کسی کو کم دیا کرتے تھے، اور آپ خود یہ بیان فرماتے تھے کہ میں ایسا نہیں ہے کہ جس کو کم دیتا ہوں وہ مجھے ناپسند ہے، جس کو زیادہ دیتا ہوں وہ پسند ہے، بلکہ مجھے بعض اوقات خوف ہوتا ہے کہ اگر میں کسی کو کچھ نہ دوں تو شاید وہ میرے بارے میں کوئی زبان درازی کرے گا۔ اس کا مفہوم آپ کو عرض کر رہا ہوں، اور یقیناً اس میں پھر یہ حکمت ہوتی تھی اگر کوئی نبی کریم کے تقسیم پر اعتراض کرے یا آپ کے بارے میں منفی سوچے تو وہ اپنا ایمان تباہ کرے گا۔ یہ منافقین ہی ہوتے تھے جو اس طرح کے کرتے تھے، ورنہ صحابہ کرام علیہم رضوان تو مجال نہیں کہ وہ سرکار کے بارے میں کوئی نیگیٹو سوچ رکھیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مصلحت کے تحت بعض اوقات کسی کو زیادہ دے دیا کرتے تھے، اور جو اپنے قریبی لوگ ہوتے تھے جو ہم ذہن تھے اور ان کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین حاصل تھا کہ ان کو کم بھی دوں گا تو یہ بدگمان نہیں ہوں گے، بدظن نہیں ہوں گے، اور یہ میرا قرب چاہتے ہیں اور میرے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتے ہیں، نہ کہ مال پر ان کی نگاہ ہے، تو اس کی وجہ سے سرکار ان کو بعض اوقات بالکل بھی نہیں دیتے تھے، بعض اوقات کم دے دیا کرتے تھے، اور وہ صحابہ واقعی معیار پہ پورے بھی اترتے تھے۔ یہ ذہن میں رکھیں، پھر انشاءاللہ اس حدیث کو میں ذکر کروں گا نیکسٹ پروگرام میں اور وضاحت کریں گے، اور اس میں آپ دیکھیے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صبر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرا رہا